دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ جانتے ہیں اس فقیر نازیہ نور سان باہو نے رمض حق ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم مل جل کر خود شناسی کا، سیلف ریکگنیشن کا سفر جو طے کر سکیں اور حق کے اصل بھید کو، اصل رمز کو جو ہے وہ پا سکیں۔ آج اسی سلسلے میں تھوڑا سا مزید سفر طے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلیئرلی بیان کیا گیا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر شے رب محمد کو وہ سجدہ کرتی ہے۔ جب ہر سال آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ بھی جا رہے تھے، اتنے سارے لوگ جو ہیں اصل میں وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ جس کا کعبہ ہے اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کر رہے ہیں، اس ذات کو جس کو کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ اس طرح آپ جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو بظاہر لگتا ہے کہ سائل جو ہے تعظیم و تکریم جو ہے عرض مدہ جو ہے مزار کو کرتا نظر آتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی اصل بنیاد، اس کی اصل اساس یہ ہے کہ جب وہاں آپ کوئی چیز جو ہے بیان کر رہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ جو وہاں پہ مدفون ہے ہستی، اس روح کی سابقہ رہائش گاہ کے دروازے پر آپ جو ہیں وہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دستک ہے کیا؟ یہ دستک اصل میں فاتح خوانی ہے، بطریق سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض مدعا کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو اکثر اپنے عزیز و اقارب یا دوستوں کے یہاں جانا پڑتا ہے، آپ جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، کبھی بیل دیتے ہیں، دروازے کو تھپتھپاتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا مقصود زنجیر ہے، نہ وہ دروازہ ہے، نہ وہ مکان ہے، بلکہ مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اس کا اصلی اس مکان کا مکین ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس مکان میں رہائش پذیر ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے، یہ بھی ایک مکان ہے، یہ جو آپ کا جسم ہے یہ بھی ایک مکان ہے جس میں آپ رہائش پذیر ہیں، اور آپ کو ایک ٹیسٹ ٹائم دیا گیا ہوا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ سمجھتے ہیں، نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مالک نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ یہ کرو گے تو اس کا یہ صلہ ہے، یہ رائٹ وے ہے، یہ رانگ وے ہے، صراط مستقیم کا پتہ بتا دیا، انعام والوں کا پتہ بتا دیا۔ دس از اپ ٹو یو، اب آپ پر ہے کہ آپ اس پر سوچیں، سمجھیں اور حق کی اس رمز کو، خود شناسی کے اس رمز کو جو ہے وہ سمجھیں۔ تو میں وہ بات کر رہی تھی کہ مکان پہ دستک دینے والی، تو اصل میں آپ مکان کے مکین کو، جو اس مکان کا مالک ہے، اس کو بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھیں تو پھر اب بات آ جاتی ہے اپنے پر، تو مقصود آپ کے دوست کا وہ جسم نہیں ہے جو اس وقت آپ کے سامنے کھڑا آپ سے ہم کلام ہے اور اندر تشریف لانے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ مقصود اصلی جو ہے وہ اس کی روح ہے۔ آپ کی روح جو ہے آلات جسمانی کی وساطت سے اس کی روح سے ہم کلام ہے، اور یہی اس ملاقات کی حقیقت ہے۔ یہ اصل میں نقطہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، حق کی رمز کا، خود شناسی کا، اپنے آپ کو پانے کا، اپنے رب کی شناخت کرنے کا۔
تو یہی نقطہ مرد خود آگاہ کا زینہ اول ہے۔ تو اس خود آگاہی کے کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست، خود مردہ و خود مرکد خود مرگ مناجات، خود مردہ خود مرکد خود مرگ مناجات، یہی وہ سر عظیم ہے جسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے سر دین فرمایا ہے۔ اور یہ سر دین کیا ہے کہ روح کیا ہے؟ قید ہے، مقید ہے جسم کی سرزمین میں۔ آپ کی روح یہ جو ہے نا، یہ قبر بشرہ ہے، اگر سوچیں تو اس میں مدفون ہے۔ آپ کی روح جو ہے قبر بشرہ میں مدفون ہے، اس لیے اگر سوچیں تو ہر ذی روح فی الوقت جو ہے عالم برزخ سے گزر رہا ہے۔ یہ راز کوئی چونکا دینے والا نہیں ہے۔ اس چیز کو ارمغان حجاز میں جب آپ نے خطاب کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس میں ایک طویل نظم کا جو ہے نا انہوں نے اس کیا، جس کا آخری شعر جو ہے کچھ اس طرح سے ہے، جس میں علامہ اقبال نے بڑے ہی لطیف انداز میں اس قبر بشرہ یعنی جسم انسانی کی نشاندہی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، سر دین مصطفیٰ گوئم ترا ہم بقبر اندر دعا گوتم ترا، یعنی کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ جو کہ انہوں نے اپنے بظاہر لگتا ہے، لیکن کیا ہے میرے لختے جگر سے مراد آپ کے بیٹے سے نہیں بلکہ تمام نوجوان جو ہے وہ طبقہ ہے، انہوں نے اس کو مخاطب کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں دین مصطفیٰ کا ایک بھید بتاتا ہوں۔ وہ کیا بھید ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں قبر کے اندر بھی تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو ذرا اس کو سوچیں، غور کریں کہ انہوں نے کیا بتایا۔ حقیقت ہے کہ انہوں نے مصرع ثانی میں ہم بقبر اندر دعا گوتم تیرا، مصرع اول میں سر دین مصطفیٰ کی خبر دی ہے۔ حرف مدعا جو علامہ محمد اقبال ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے میرے لخت جگر، میں تمہیں دین مصطفیٰ کا ایک سر عظیم بتا رہا ہوں، اور وہ راز یہ ہے کہ میں فی الوقت یعنی بوقت تحریر اس جسم خاکی کی قبر میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ جو بظاہر تجھے جسم خاکی نظر آتا ہے، روح کی قبر بھی ہے، اور میری روح تیرے لیے اس جسم کی قبر حقیقی میں تیرے لیے دعا گو ہے، نہ کہ وہ قبر جس میں آپ کا جسد مبارک جو ہے شاہی مسجد طے خانہ میں پڑا ہوا ہے۔ اس قبر کا جو اصل میں جو مالک ہے وہ کیا ہے؟ وہ تتلی بن کر اپنے ہلکے پھلکے جسم کے ساتھ خلا کے کھلے میدان جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، محو پرواز ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ عاشق رسول، بڑی ان کی جو ہے روح کی پرواز سے بلند ہے، محو پرواز ہے۔ اب یہاں ایک راز کی بات ہے، ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ جب بھی آپ بیج کوئی بونا چاہتے ہیں تو بیج کو دوبارہ جی اٹھنے کے لیے زمین درکار ہے۔ انسان کو دوبارہ جی اٹھنے کے لیے کشت وجود درکار ہے۔ قرآن کریم میں ہر دو کو عرض کہا گیا ہے، اور میت بھی اور مردہ زمین بھی، ہر دو کے دوبارہ جی اٹھنے کے لیے، جسے قرآن حکیم میں خلق جدید اور قیامت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال نے اس میں اصل میں اسے تعمیر نو قرار دیا ہے۔ ان میں ایک قدر مشرک ہے، یعنی وجود اول کی مکمل تخریب جو ہے، اس کے بغیر وجود ثانی کی تعمیر تو ممکن ہی نہیں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، ہے اسی میں مشکلات زندگانی کی کشود۔ علامہ محمد اقبال حق کے خانے کے بہت بڑے وہ فلسفی اور بزرگ تو عالم تو ہیں ہی ہیں، لیکن فقیر تھے جنہوں نے حق کی اصل رمز کو پایا اور اپنے اشعار میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بندے تو ہے کون، تیری حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کھول کے ہر جگہ، پچھلے میں نے پروگرام بتایا کہ انہوں نے کہا لو بھی تو قلم بھی تو یہی بات وہ کہتے ہیں۔ اب وہ کیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہر تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام، یعنی دانا جب تک اپنی ہستی یعنی اپنے وجود اول کو مٹا نہیں دے گا، وہ گل و گلزار کے وجود ثانی سے کب سرفراز ہوگا۔ قرآن حکیم میں بیشتر مقامات پر اس امر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس پر زور دیا گیا ہے
کہ اے انسان تو ہر اگنے والی چیز پر کیوں غور نہیں کرتا؟ جس طرح ہر اگنے والی شے اپنے وجود سے زندہ ہو کر نکلتی ہے، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاتے ہو، اسی طرح تم نکالے جاتے ہو۔ آخرت پہ یقین جو انسان اور جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ کہتا ہے میں بار بار مارتا ہوں، بار بار زندہ کرتا ہوں۔ تو کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاتے ہو، اور یہی قیامت ہے۔ ہم قیامت سے مراد صرف تقریب لیتے ہیں، تعمیر نو کو کیوں نظر انداز کر جاتے ہیں؟ جس طرح بیج میں مقید شعلہ زندگی باہر نکل کر خود نمائی اور خود فضائی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس طرح جسم انسانی میں شعلہ زندگی جسے روح جو ہے مقید یا روح مردہ کہا گیا، باہر آنے کے لیے مضطرب اور بے چین ہے۔ وہ بدبخت یا کہ کوت اندیش جو ہے، ایسا گروہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس اضطراب اور بے قراری کو کیا نفس اور حب دنیا کے دام میں لپیٹ رکھا ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتے وقت جو ہے انہیں وہ عذاب علیم کا، عذاب الہی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں مشکل لگتے ہیں، دوسرے نہیں۔ ہر ذی روح کی حیات دنیا اس بیج کی مانت ہے جو خاک کی تاریکیوں میں پڑا تقاضا فطرت کی مجبوری کے تحت نشوونما کے لیے بتاب ہو رہا ہے کہ کب وہ اپنا سینہ چاک کر کے کشت وجود کی تاریکیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر کے ایک دوسری وسیع اور اس دنیا کا نظارہ کرے۔ یہی دوبارہ جی اٹھنا ہے، یہی قیامت ہے۔ شاعر مشرق نے رحمۃ اللہ علیہ نے بانگ درا میں بنوان والدہ محترمہ کی یاد میں انہوں نے حیات بعد الممات سے متعلق واضح حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں ذرہ ذرہ دہر کا زندائی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے، آسمان مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیما پا رفتار پہ مجبور ہیں، ہے شکست انجام اونچے کا سبو گلزار میں، سبزہ گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں، نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر۔ انہوں نے کھول کے بیان کیا، پھر وہ انہوں نے آگے جا کے پھر بیان کرتے ہیں ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو کہ اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اسی چیز کو پھر وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اور اشعار میں بیان کرتے ہیں کہ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا بقائے زندگی پاتا ہے یہ۔ پھر انہوں نے اس چیز کو کھول کے بیان کیا ہے، اور جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کی پہچان کر لی، جنہوں نے اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ تلاش کر لیا، انہوں نے اپنے رب کو پا لیا، انہوں نے تمام جو ہے رمز کے حق کو پا لیا، تو وہ انسان جو وہ کہتے ہیں جو ہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے لیکن وہ فنا ہوتا نہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اسی چیز کو وہ بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ آخرت بھی زندگی کی ایک جولاگاہ ہے، نور فطرت جو ہے ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقہ افکار انسانی نہیں، سمجھتے ہیں غافل کہ یہ اختتام زندگی ہے، تو ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اصل میں اس میں ایک بڑا اہم راز ہے کہ جس وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ہم پہچانیں، اس پروسیس کو سمجھیں کہ قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، قیامت کیا ہے، اور مالک جو ہے کس طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ جو تو میں نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے نا، اس کو سوچ سمجھ، اس کو اس رستے پہ چلا جس پہ تیرا رب اور رسول تجھے چلانا چاہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچان لے، اب بھی موقع ہے، تو میری طرف لوٹ آ، لوٹ آ۔ افلا تاکلون، کیا تو عقل نہیں رکھتے کہ آخر تم کو میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے؟ اب تو چاہے اپنی مرضی سے آ،
یا تجھے لایا جائے، تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی سے چل پڑیں۔ آپ اور میں مل کے آج کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک آج کے جو اس خود شناسی کا جو حق کا سفر ہم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی رمز کو، اس کی اصل حقیقت کو ہم پر مزید عیاں کرے، اور تاکہ ہم جو ہے وہ حقیقت میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔